اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہاں بہت ساری خصوصیات سے سرفراز فرمایا تھا، وہاں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کبھی کہکہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی، عادت کریمہ تھی کہ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اونچی آواز سے نہیں ہنستے دیکھا، بلکہ تبسم فرماتے دیکھا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی سرکار مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ آپ نے کبھی کہکہ یعنی اونچی آواز سے آپ نہیں ہنسے، بلکہ آپ تبسم فرماتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرتی تھی۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، القہقہۃ من الشیطان، کہکہ لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اونچی آواز سے ہنسنا، خوب منہ کھول کر ہنسنا، اسے کہکہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَتَبَسُّمُ مِنَ اللَّهِ، اور مسکرانا اور تبسم کرنا یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آپ کی سنت مبارکہ اور عادت کریمہ، اور ہمیشہ آپ کے یہ خصوصیت رہی کہ آپ ہمیشہ تبسم فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی خوب جانتا ہوں کہ جس شخص کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس شخص کو بھی میں بخوبی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب جہنم سے نکال کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس شخص کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ رکھے جائیں۔ جب اس کے سامنے وہ لسٹ رکھی جائے گی جس میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لکھے ہوں گے، تو اس سے پوچھا جائے گا یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے۔ پھر کہا جائے گا یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا ہے، یعنی وہ اقرار کرتا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرماتے ہوئے فرمائے گا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی سے دی جائے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس وقت وہ جو پہلے پریشان تھا اور اس پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی کہ یہ میرے گناہ میرے سامنے رکھے گئے ہیں، اب مجھے سزا ملے گی، تو اس وقت وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے گا اور عرض کر کے باری تعالیٰ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ جب چھوٹے گناہوں پہ مجھے نیکیاں مل رہی ہیں تو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی یہ گفتگو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان کریں گے تو سرکار مسکرا پڑے، تبسم فرمایا۔ یہاں تبسم کیوں فرمایا؟ کہ اس شخص کے نیکیوں پر حریص ہونا، لالچی ہونا، کہ جہاں میرے چھوٹے گناہوں پر مجھے نیکیاں مل رہی ہیں تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لہذا مجھے اس پر بھی جو ہے مجھے جزا عطا کی جائے، نیکی عطا کی جائے۔ اس لیے سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم آپ نے یہاں فرمایا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے تیر انداز تھے، اور سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے لیے اپنے والدین کا تفدیہ بھی فرمایا کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ تیر اندازی کر رہے تھے، کفار کو نشانے لگا لگا کر مار رہے تھے، خوب تیر ان کی طرف نشانہ لگا کر مار رہے تھے، تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کر سرکار فرما رہے تھے، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے دشمنوں کو تیر مارو، ان کو واصل جہنم کرو، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پر ایک کافر کو نشانہ لگا کر تیر مار رہے تھے۔ جب اس کی طرف نشانہ لگا کر آپ تیر مارتے نا، تو وہ بدبخت کیا کرتا تھا، اس کے پاس تھی ڈھال، وہ ڈھال سے اپنے چہرے کو چھپا لیتا، پیشانی کو چھپا لیتا۔ کئی مرتبہ آپ نے نشانہ لگایا تو اس نے آگے سے اپنی ڈھال اپنی پیشانی کے آگے کر لی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے یوں ہی اس نے اپنی ڈھال نیچے کی تو اس کی پیشانی نظر آنے لگی، تو آپ نے تیر کا جو ہے نشانہ لگایا تو تیر اس کے پیشانی میں جا لگا اور وہ وہاں ڈھیر ہو گیا۔ تو سرکار نے جب یہ دیکھا تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوب آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے کہ سعد نے اس کافر کو جو بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا اور ڈھال کے ساتھ اپنے پیشانی کو چھپا لیتا جب وہ تیر اس کی طرف پھینک دے، تو ایک مرتبہ آپ نے جب نشانہ لگایا تو قدرتاً اس نے آپ نے جو ڈھال ہے نیچے کی تو اس کی پیشانی وہ بالکل ننگی تھی، تو وہ تیر جو ہے اس کی پیشانی میں پیوست ہو گیا اور وہاں ہلاک ہو گیا۔ اور سرکار اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ مسکرائے۔ اسی طرح ایک عورت، بوڑھی عورت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جب اس نے سرکار کی زبان سے سنا کہ بوڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونے لگی۔ تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، بوڑھیا جنت میں جائے گی لیکن وہ جوان ہو کر جائے گی۔ سرکار اسلام یہاں مسکرائے، جب وہ رونے لگی سرکار نے فرمایا کہ بوڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی، تو سرکار مسکرائے اور ساتھ فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کر جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ تو سرکار نے بطور مزاح فرمایا کہ اونٹ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا، میں نے تو سفر کرنا ہے، اس پر میں نے ساز و سامان بھی لادنا ہے، تو پھر میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ الصلوۃ و تسلیم مسکرائے، فرمایا بندہ خدا، اونٹ ہی تو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے کونے میں کچھ کھلونے رکھے ہوئے تھے، اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، تو سرکار
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لائے تو وہ میرے کھلونے دکھانے کے لیے وہ جو پردہ آگے تھا اس کو ہٹا کر حضرت زید کو دکھا رہے تھے. تو ان میں سے ایک جو گھوڑا بنا ہوا تھا تو اس کے پر بنے ہوئے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ یہ گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے, آپ نے تو گھوڑے کو پر لگائے ہوئے ہیں. تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے ان کو پر لگے ہوئے تھے. سرکار نے جب یہ سنا, یعنی ان کی یہ ذہانت اور فطانت کو دیکھا کہ کیسا انہوں نے جواب دیا, تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسکرائے, تبسم فرمایا. تو اسی طرح ایک دیہاتی صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جن کا نام تھا ظاہر, اور جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا کوئی نہ کوئی تحفہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا, نذرانہ پیش کرتا, اور جب وہ واپس جاتا تو سرکار بھی کچھ نہ کچھ اسے عطا کرتے. ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے, وہ کچھ چیز فروخت کر رہا تھا, تو سرکار پیچھے سے گئے. بظاہر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے کون ہے. تو سرکار جب پیچھے سے گئے تو اسے گود میں اٹھا لیا. تو اس نے کہا, کون ہے مجھے چھوڑو, کون ہے مجھے چھوڑ. تو سرکار نے جب چھوڑا تو اس نے پیچھے سے دیکھا تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی. تو اس نے نبی رحمت جان عالم علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا, حضور کے سینے سے آپ کے جسم انور و اقدس سے چمٹ گیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر فرمایا کہ کون ہے یہ جو اس غلام کو مجھ سے خریدے. چونکہ وہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر جو ہے وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے, تو عرض کی, یا رسول اللہ مجھ کو کون لے گا. تو سرکار مسکرائے, فرمایا, اے ظاہر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا بہت بڑا مقام ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے, تبسم فرماتے تھے. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو کہا, جا پانی لے کر آ. وہ پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا اس پانی کے ساتھ. جب وضو فرما چکے تو آپ مسکرائے. پوچھا گیا, امیر المومنین, آپ کے مسکرانے اور تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی طرح میں نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا تھا, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جب مکمل کر لیا تو سرکار نے تبسم فرمایا. تو میں نے بھی وجہ پوچھی تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب وہ ہاتھوں کو کونی سمیت دھوتا ہے تو فرمایا اس کے سارے گناہ ہاتھوں کے جھڑ جاتے ہیں. مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ, پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے, جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. تو یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو مکمل کر کے ہم سے اور تبسم فرمایا, تو میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پہ عمل کیا. اسی طرح حضرت امیہ بن مخشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا. جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو سرکار اسے دیکھ رہے تھے, اور اس نے بسم اللہ, یعنی اسے یاد نہ رہی, اس نے بسم اللہ نہ پڑھی. وہ کھانے لگ گیا تو آخری لقمہ بچ گیا تو اس نے یوں پڑھا, بسم اللہ اولہ آخرہ, پہلے بھی بسم اللہ اور پیچھے بسم اللہ. تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر مسکرائے, تبسم فرمایا. تو پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ ہنسے کیوں ہیں, تبسم کیوں فرمایا ہے؟ تو نبی رحمت شفیع امت جان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس شخص نے کھانا کھانا شروع کیا تو اسے بسم اللہ بھول گئی تھی, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, تو شیطان نے بھی اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. جب اسے آخری لقمے پہ یاد آئی تو اس نے کہا, پہلے بھی بسم اللہ اور پیچھے بھی بسم اللہ, پہلے بھی اللہ کا نام اور پیچھے بھی اللہ کا نام. تو شیطان نے قے کر دی. تو لہذا اس لیے میں
اس شیطان کو دیکھ کر کہ شیطان نے وہ جو کھایا تھا اس نے وہ قے کر دی، اس نے الٹی کر دی، تو اس لیے میں نے تبسم کیا، میں مسکرایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، اور آپ نے کبھی کہا نہیں لگایا، اونچی آواز سے نہیں ہنسے، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حضور کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔